السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام شوقین بھائی، اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ تو گھوڑوں کے حوالے سے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ گھوڑے کا دیکھیں، گھوڑا ایک بہت بڑا سوال ہے اور ایک بہت بڑی پیاری سی کتاب ہے، اور ایک ایسی مشینری ہے جس کا جو اس کا شوقین ہے، سوار ہے، یہ ایک ایسی سواری ہے کہ اسے خود بنانی پڑتی ہے۔ اسے ایسے بنانی پڑتی ہے، یعنی کہ گھوڑے کو پاؤں سے لے کر کانوں تک کو خود اپنی مرضی کا بنانا ہو تو وہ ایک ایک چیز کو خود تیار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے کچھ بہت سی بنیادی مین اور بہت اہم چیزیں ہیں کہ جو لوگ ہم رفع یدین کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور ہمارے اس معاشرے پنجاب میں اور ہمارے شوق میں، کہ کوئی بھی آدمی جو گھوڑا بھگا لیتا ہے یا اس کا سوار ہے، سواری کر لیتا ہے، تو پھر ہمارے یہاں ایک بہت بڑی پرابلم ہے، بہت بڑی کمی ہے ایک چیز کی، یہ استاد والی یہ جو چیز ہے استادی والی۔ دیکھیں، گھوڑے کی استادی کوئی عام بات نہیں، عام چیز نہیں ہے، اور جہاں تک اس کی ہسٹری میں اس کی استادی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ آپ اس کی استادی نہیں کر سکتے۔ اس کی ہسٹری میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس کی استادی کرنا مکروہ ہے۔ آپ اسے ایک اچھا چال چلن سکھا سکتے ہیں، اپنی مرضی کا تیار کر سکتے ہیں، اسے اپنے اعتبار میں لے سکتے ہیں، اسے اپنے پیار میں لے سکتے ہیں، لیکن یہ کام اس کے ساتھ زیادتی کے زمرے میں آتے ہیں، جبر کے زمرے میں آتے ہیں، کہ جو کام ہم ان سے یہ ناریوں، اوگیوں اور ان چیزوں سے لیتے ہیں۔ تو لہذا کچھ تھوڑی سی باتیں جو آپ کا بندہ ناچیز یہ جانتا ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کلچر ہمارے پنجاب میں کلچر ہے، دیکھو دکھائی کا کلچر، وہ کلچر کیا ہے کہ وہ میں نے ایک جگہ پہ جا کے دیکھا نا کہ وہ لائلن کی رسی ہے تو اس کے اوپر وہ پیپ لگا ہوا ہے، تو میں بھی گھر آیا تو میں نے بھی وہی کام شروع کیا۔ اب وہ لائلن کی رسی کس لیے ڈالی جاتی ہے یا اس کے اوپر پیپ کس لیے ڈالا جاتا ہے، یہ اس لگا سے زیادہ تر لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ گھوڑے بار بار رسی توڑ دیتے ہیں، ان کو زیادہ پابند کرتے ہیں۔ حالانکہ گھوڑے کو تو ایک دھاگے سے بھی باندھ دیا جائے نا، جو گھوڑا ہے، یا اگر اسے کسی شوقین آدمی نے رکھا ہوا ہو تو وہ بھی نہیں توڑتا۔ جو شوقین آدمی نے کسی نے گھوڑا رکھا ہوا ہو یا اس کا شوق آ رہا ہو تو وہ آپ ایک دھاگے سے بے شک باندھ دیں تو وہ پھر بھی نہیں توڑتا۔ وہ جو رسیاں، یہ جو لوگ اپنی سوچ رکھتے ہیں کہ لائلن کا رسہ ڈالیں، مضبوط طریقے سے باندھیں، یہ توڑے نہ اپنی رسی کو، یہ ایک ناقص سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے، اور آپ جتنا ان کو پابند کرتے ہیں وہ اتنا آپ سے بھاگتے ہیں۔ اب یہ رسیاں توڑنے والا جو سوال ہے، کیونکہ وہ گھوڑے اتنے ہارڈ ہوتے ہیں، اتنے سخت ہوتے ہیں، ان کی نوعیت ایک گارڈر کی طرح، ایک پلر کی طرح، ایک تھم کی طرح ہوتی ہے، تو وہ ان نے توڑنے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا برائے مہربانی چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس کا شوق کرتے ہیں تو یہ فقیر ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت پیارے ہیں، لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھیں، یہ جگہ ان کی مکمل آزاد ہو، تب یہ آپ کا کام ٹھیک طریقے سے کر پائے گا۔ وہ لائلن کے رسی یہاں چلے جاتے ہیں، آگے کانوں پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا طریقہ ہے باندھنے کا، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ یہاں سے ایک چپا تو انتہائی ضروری چیز ہے، یہاں سے چھوڑ کے آپ نے اس کو گلے میں رسی ایسے ڈالنی ہے فکس طریقے سے، تاکہ وہ اپنی خارش کے دوران اپنا پاؤں اس جگہ پہ نہ گھسا لے، ٹھیک ہو گیا، اپنی گھنڈی مکمل شو کرائے۔ جب یہ آپ لوگ اس طرح سے باندھتے، آگے سے تلارا لگا دیا، اوپر سے وہ پیپ کا چھلا سا لائلن کا بنا کے لگا دیا، تو وہ جو ان کی یہ گھنڈی ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ اگر گھوڑا یہ اپنی گھنڈی نہ شو کرائے تو پھر بھی وہ کوئی گھوڑا شوڑا نہیں ہے اور ناقابل اعتبار ہوتا ہے۔ اپنی گھنڈی شو، اور یہ چیز اپنی وہ اندر کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ہارڈ کر لیتے ہیں، سخت کر لیتے ہیں، ایک پلر نما اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح پھر اس کی یہ بہت اہم چیز ہے مدعو، اس کی بہت اہم چیز ہے۔ یہاں پہ یہ تقریباً 70% بتایا جاتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ 70% یہ اپنا وزن اگلے حصے پہ اٹھاتے ہیں اور اگلے حصے میں ان کے پاور ہوتی ہے۔ تو یہ مدعو گھوڑا شو کرائے، اپنا یہ مدعو گھوڑا شو کرائے۔ جب یہ غلط استعمال ہوتے ہیں تو مدعو اپنا چھپا جاتے ہیں،
جب غلط استعمال ہوتے ہیں تو اپنا مدعو چھپا جاتے ہیں، اگر صحیح استعمال ہوتے ہیں تو وہ روزانہ سواری کے حساب سے، اپنے مہینوں کے حساب سے، اپنے ٹائم کے حساب سے اپنا مدعو شو کرتے ہیں، اور جب غلط استعمال ہوتے ہیں تو اپنی کمر کو لمبا کر لیتے ہیں، جب غلط استعمال ہوتے ہیں تو اپنی کمر لمبی کر لیتے ہیں، یعنی کہ سارا گھوڑا ہی لم سلمہ، یعنی کہ سارا گھوڑا ہی لم سلمہ اپنے آپ کو لمبا کر لے گا۔ جب وہ صحیح استعمال ہوگا وہ اپنا مدعو شو کرائے گا، وہ اپنی کمر چھوٹی رکھے گا۔ اور یہاں پہ ان کی بہت ایک اہم چیز، یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے، یہاں پہ ایک وین ہوتی ہے، یہ ایک وین ہوتی ہے اللہ کی قدرت سے، یہ وین ہوتی ہے اس کی یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہ وین جب یہ غلط استعمال ہوتے ہیں تو یہ وین اپنی اندر کر لیتے ہیں، یہ وین اس کا کنیکشن یہاں پچھلے پاؤں سے لے کر اس کے آگے کانوں تک ایک اس کا مکمل کنیکشن ہوتا ہے، جیسے وہ اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں ایسے، یہ وکھیاں اپنی اندر کر لیتے ہیں، لم سلمے ہو جاتے ہیں اور خود کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر گھوڑے کا شوق کرنا ہو تو سب سے پہلی بات اس کے رہنے سہنے کی جگہ، اس کے باندھنے کا طریقہ آتا ہو آپ کو، ٹھیک ہے، کہ اس کو باندھنا کیسے ہے، اس کا برتن کیسے ہو، وہ جس جگہ پہ رہو وہ کیسے ہو، ٹھیک ہے، یہ ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس کا شوق ہوتا ہے۔ یہ تو کوئی شوق نہیں ہے، لیلن کے رسے لیے اوپر سے پیپ ڈالا تو ایک قیدیوں کو طرح ان کو باندھ کے رکھ دیا تھا، یہ شوق نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ شوق نہیں ہے میرے پیارے بھائیو، یہ دکھاوا ہے۔ گھوڑا ایک مکمل جب کھڑا ہو تھان پہ تو وہ اپنی مکمل لوکیشن شو کرائے، ٹھیک ہے، بالکل یا اپنی دوم ایزی رکھے، سارا نرم ہو۔ جب تک گھوڑا نرم نہیں ہوگا، وہ چارپائی کی طرح نہیں ہوگا، تو آپ تو ایک پلر پہ بیٹھے ہیں، آپ تو ایک تھم پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی بھی زندگی ضائع کر دے گا، آپ کو موروں کا مریض بنا دے گا اور خود بھی اپنی زندگی ضائع کر لے گا۔ لہٰذا جب تک گھوڑا منہ سے پابند نہ ہو، جب تک گھوڑا اپنے منہ سے پابند نہ ہو تو وہ اپنی ساری باڈی ضائع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے گھوڑوں کو منہ سے پابند کیا جاتا ہے، پھر وہ اپنی ساری باڈی سیف رکھتے ہیں اور ایک بہترین قابل اعتبار اور باعزت گھوڑے باندھ کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔